میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے گناہوں کا علاج میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سالار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان، آج چہرے مبارکہ پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بڑھا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے گناہوں کا علاج میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم کی خدمت سراپا عظمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، عالی جاں مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوتے ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ مجھے گناہوں کا علاج تجویز فرما دیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کا رزق کھانا چھوڑ دو۔ اس شخص نے حیرت سے عرض کی، حضور یہ آپ کیسی نصیحت فرما رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ رزاق عز و جل وہی ہے، تو میں اسی کو چھوڑ کر بھلا کس کا دیا کھاؤں گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جس پروردگار عز و جل کی روزی کھاؤ اسی کی نافرمانی بھی کرتے رہو۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دوسری نصیحت فرمائی، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو جائے تو اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکل جاؤ۔ اس نے عرض کی، حضور
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمام مشرق و مغرب، شمال و جنوب، دائیں بائیں، اوپر نیچے، الگرد جدھر جاؤں اللہ عز و جل ہی کا ملک پاؤں، اللہ عز و جل کے ملک سے باہر نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ اللہ عز و جل کے ملک میں بھی رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو۔ تیسری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب پختہ ارادہ ہو جائے کہ بس اب گناہ کر ہی لینا ہے تو اپنے آپ کو اتنا چھپا لو، اتنا چھپا لو کہ اللہ عز و جل تمہیں نہ دیکھ سکے۔ اس نے حیرت سے عرض کیا، حضور یہ کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ عز و جل مجھے نہ دیکھے؟ وہ تو دلوں کے احوال سے باخبر ہے۔ بندہ جو گناہ کر رہا ہے اگرچہ کتنا ہی چھپ جائے اللہ عز و جل سے نہیں چھپ سکتا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو کتنی بری بات ہے کہ جب تم اللہ عز و جل کو سمیع و بصیر بھی تسلیم کرتے ہو اور یہ بھی یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ اللہ عز و جل ہر لمحہ مجھے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی گناہ کیے جا رہے ہو۔ چوتھی نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام تمہاری روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائیں تو ان سے کہہ دینا تھوڑی مہلت دے دیجئے کہ میں توبہ کر لوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور میری کیا اوقات اور میری کون سنے، موت کا وقت مقرر ہے اور جب موت کا وقت آ جائے گا مجھے ایک لمحہ بھی مہلت نہ ملے گی، فوراً میری روح قبض کر لی جائے گی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جب تم یہ جانتے ہو کہ میں بے اختیار ہوں اور توبہ کی مہلت حاصل نہیں کر سکوں گا تو فی الحال جو وقت تمہارے پاس ہے اسی غنیمت جانو اور ملک الموت علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پانچویں نصیحت فرمائی کہ جب تمہاری موت واقع ہو جائے اور قبر میں منکر نکیر تشریف لے آئیں تو انہیں قبر سے ہٹا دینا۔ اس نے عرض کی، عالی جاں یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں انہیں کیسے ہٹا سکوں گا؟ مجھ میں اتنی طاقت کہاں؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تم نکیرین کو ہٹا نہیں سکتے تو ان کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری ابھی سے کیوں شروع نہیں کر دیتے؟ چھٹی اور آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، اگر قیامت کے دن تمہیں جہنم کا حکم سنا دیا جائے تو کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا۔ اس نے عرض کی، حضور وہاں تو گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا حال یہ ہے کہ تم اللہ عز و جل کی روزی کھانے سے بھی باز نہیں رہ سکتے، اس کے ملک سے باہر بھی نہیں نکل سکتے، اس سے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں بھی منکر نکیر کو ہٹا نہیں سکتے، جہنم کے عذاب کا حکم ہو جائے تو تم اسے ٹال نہیں سکتے، پھر گناہ کرنا ہی کیوں نہیں چھوڑ دیتے کہ ان تمام مصائب اور آلام سے محفوظ ہو جاؤ؟ اس شخص پر حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمت اللہ اکرم کے تجویز کردہ گناہوں کے علاج کہ یہ 6 نصیحت آموز مدنی پھول اس قدر تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو گئے کہ اس شخص نے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لی اور مرتے دم تک توبہ پر قائم رہا۔ ہر لمحہ گناہ کی
कसरतो भरमार है। आह हर लम्हा गुनाह की कसरतो भरमार है। गलबे शैतान है और नफ्स बद अतवार है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा गौर कीजिए, गुनाहगार और बदकार किस कदर अपने रब अज़्ज़ व जल का नाफरमान होता है कि बंदा जब गुनाह करता है, यकीनन जिस परवरदिगार अज़्ज़ व जल का वो गुनाह कर रहा है उसी का दिया खा रहा है। बंदा मोमिन जब गुनाह कर रहा होता है या गुनाहगार जब गुनाहों में मुब्तिला होता है, उसे गौर करना चाहिए, कोई मुझे देखे या ना देखे, लेकिन जिस परवरदिगार अज़्ज़ व जल ने मुझे पैदा किया है वो अल्लाह मुझे देख रहा है। गुनाह करने से पहले बंदा कई बार सोच ले कि मैं गुनाह कर रहा हूं, जिस जमीन पर मैं गुनाह कर रहा हूं यकीनन ये जमीन अल्लाह ताला ने पैदा की है, उसी की जमीन पर मैं रहता हूं, उसी की नेमतें खाता हूं और वो मुझे देख रहा है, फिर भी मैं गुनाह कर रहा हूं। वो बंदा गौर कर ले कि जब गुनाह कर ही रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये गुनाहों की नहुसत मेरा ईमान ना बर्बाद कर दे। जी हां, गुनाहगार और बदकार और सियाहकार के लिए मुख्तलिफ आजाबात की वईदें हैं। गुनाहगार जब गुनाह करता है अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज होता है। और मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, याद रखिए, गुनाहों की नहुसत अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का सबब बन जाती है। गुनाहों की नहुसत अल्लाह ताला की इबादत की लज्जत खत्म कर देती है। गुनाहों की नहुसत बंदे को अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से दूर कर देती है। गुनाहों की नहुसत तक़वा और परहेज़गारी की दौलत से महरूम कर देती है। गुनाहों की नहुसत अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने की नहुसत बंदे को नेक आमाल से दूर करती है और उसका दिल गुनाहों पर इस कदर मजबूत हो जाता है कि फिर नसीहत की बात उसके दिल पर असर नहीं करती। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, तर्जमा मेरे आकाए नेमत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम्ए रिसालत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरे आफाक तर्जमे कुरान कंजुल ईमान शरीफ में यूं करते हैं, बेशक जो अपने रब अज़्ज़ व जल के हुजूर मुजरिम होकर आए तो जरूर इसके लिए जहन्नम है जिसमें ना मरे ना जिए। एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तर्जमाए कंजुल ईमान, या ये समझते हुए हैं कि वो जो बुरे काम करते हैं कि हमसे कहीं निकल जाएंगे, क्या ही बुरा हुक्म लगाते हैं। गुनाहगार और बदकार के लिए कुरान मजीद में अजाब की वईद बयान की गई, अहादीस मुबारका में भी गुनाहगार के लिए अजाबात बयान किए गए हैं। लिहाजा जानी, शराबी के और चोरी करने वाले के मुतालिक हदीस पाक में फरमाया गया, नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानी जिना करते वक्त, चोर चोरी करते वक्त और शराबी शराब पीते वक्त मोमिन नहीं होता। यानी इसमें कमाले ईमान या नूरे ईमानी की नफी है। मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के सुन्नतों भरे इज्तिमा में आने वालों और मदनी चैनल के नाजरीन, गुनाहों की नहुसत से अपने आप को पाक कीजिए। याद रखिए, गुनाह दिल को खराब और बर्बाद कर देता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो इसके दिल पर एक सियाह नुक्ता लगा दिया जाता है। फिर अगर वो तौबा कर ले तो दिल साफ हो जाता है, लेकिन अगर वो गुनाह करता रहे तो वो नुक्ता फैलता रहता है, यहां तक कि सारा दिल सियाह हो जाता है।
میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بندے کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے تو اب نصیحت کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور جب کسی کا دل سخت ہو جاتا ہے تو وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالی کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، گناہوں کی نحوست سے دنیا اور آخرت میں تباہی اور بربادی گناہگار کا مقدر بن جاتی ہے، گناہ سے روزی میں جو ہے وہ برکت ختم کر دی جاتی ہے، گناہ سے ذلت اور بربادی ہے، گناہوں سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، گناہوں کی وجہ سے بندے کو ملنے والے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، میری مخلوق میں سب سے پہلے مرنے یعنی تباہ و برباد ہونے والا ابلیس ہے، کیونکہ سب سے پہلے اسی نے میری نافرمانی کی، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے میں اسے مردہ لکھ دیتا ہوں۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گناہوں کی نحوست سن کر غور کرتے چلے جائیے کہ گناہگار و بدکار اپنے رب کو کیسا ناراض کرتا ہے۔ گناہگار کے لیے نہ دنیا میں عزت ہے اور نہ آخرت میں کامیابی۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بندہ اطاعت الہی جیسی عزت نہیں پا سکتا اور معصیت جیسی ذلت نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت سیدنا محمد بن واسع رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے انسان، اگر تو یہ جانتے ہوئے اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے تو تو اللہ عز و جل کے دیکھنے کو ہلکا جاننے والا ہے، اور اگر یہ گمان کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ یعنی اللہ عز و جل تجھے نہیں دیکھ رہا تو تو کافر ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا وہب بن ورد رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، اللہ عز و جل کا نافرمان عبادت کی لذت پا سکتا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، نہیں، اللہ تعالی کا نافرمان عبادت کی لذت کبھی نہیں پا سکتا، بلکہ جو گناہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہے وہ بھی عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، گناہوں کا ارادہ کرنے والا بھی اللہ کی عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے تو گناہ کرنے والا کیسی تباہی میں گرتا ہوگا۔ لہذا گناہوں سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کا ذہن بنا لیجئے۔ یاد رکھیے کہ نیک اور پرہیزگار ہی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کامیاب ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نیکی پر خوش اور برائی پر غمگین ہوتا ہے وہ مومن کامل ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، نیکیوں پر خوش ہونے والے کو اور برائی پر غمگین ہونے والے کو مومن کامل کہا گیا، لیکن ہائے افسوس کہ آج زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ آج بندہ
گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اللہ تعالی کی نافرمانی کر کے سمجھتا ہے میں نے بہت بڑا کام کر لیا۔ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، نیکی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بھلائے نہیں جاتے، اور جزا دینے والے کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں شمار کر رہا ہوں، پھر تمہیں ان کے مطابق بدلہ پورا پورا دوں گا، تو جو بھلائی کرے وہ میری حمد بجا لائے، اور جو برائی کرے یعنی گناہ کرے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں صرف نیک اور پرہیزگار ہی کامیاب ہے۔ دنیا میں بڑے سے بڑا دولت مند یقیناً دولت کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب نہیں ہے۔ دنیا کا عہدہ، منصب، دنیا کا کاروبار، دنیا کی ڈگریاں، ترقیاں، اور دنیا میں کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، بلکہ اگر فضیلت ہے تو صرف نیک، پرہیزگار اور تقوی گزار ہی کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں فضیلت حاصل ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت ہے، مگر تقوی کے ساتھ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور وہ مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ معلوم ہوا کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، اسی طرح عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں۔ دنیا میں کوئی چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو عزت دار، عہدے دار بنا کر سمجھے کہ میں بڑا افضل ہوں، دنیا میں ڈگریاں پا کر کوئی سمجھے کہ میں افضل ہوں، دنیا میں عہدہ اور منصب پا کر اگر کوئی سمجھے کہ میں افضل ہوں، تو اس کا یہ سمجھنا یقیناً محال ہے، کیونکہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فضیلت کا دار و مدار تقوی اور پرہیزگاری پر ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار بنانے کا ذہن بناؤ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ آخر کب تک یہ گناہ کرتے رہیں گے؟ آخر کب تک اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے رہیں گے؟ جی ہاں، ذرا غور تو کرو، آخر کب تک نمازیں قضا کریں گے؟ آخر کب تک رمضان شریف کے روزے بغیر شرعی عذر کے چھوڑیں گے؟ آخر کب تک ماں باپ کا دل دکھاتے رہیں گے؟ آخر کب تک اپنی اولاد کو حرام کما کر کھلاتے رہیں گے؟ کب تک فلمیں، ڈرامے اور گانے باجے دیکھتے اور سنتے رہیں گے؟ آخر کب تک اپنی آنکھوں کو حرام سے پور کریں گے؟ ارے کب تک جھوٹ بولتے رہیں گے؟ کب تک رشوت کا لین دین کرتے رہیں گے؟ کب تک گالی گلوچ کرتے رہیں گے؟ کب تک مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ کب تک بغیر کسی عذر کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے؟ آخر کب تک من مانی زندگی گزاریں گے؟ کب تک گناہ پر گناہ کرتے رہیں گے؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اندھیری قبر میں اترنا نہیں ہے؟ اور اپنی کرنی کا پھل بھگتنا نہیں ہے؟ اے دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار بنانے کا ذہن بناؤ۔ حسن اخلاق کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے دنیا میں بھی عزت پائیں گے اور آخرت میں بھی ان کا بیڑا پار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے تقوی گزار بندے یہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں تیار کر رکھی ہے۔ نمازی، پرہیزگار، سنتوں کے آئینہ دار، تہجد گزار، نیکی کی دعوت عام کرنے والے اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والے، ان کے احکامات کی پیروی کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارتیں ہیں اور گناہگاروں کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ نیک اور پرہیزگاروں کو، اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کو جہنم سے چھٹکارا دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 72 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، پھر ہم ڈر والوں کو بچا لیں گے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ڈر والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، متقیوں پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، اور اہل تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہے اس کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی 29ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک ڈر والوں کے لیے ان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔ اور پرہیزگاروں کو بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار بنانے کا ذہن بناؤ۔ جب بندہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اور پرہیزگار بننے کی راہ پہ آتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پر برستی ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سلطان باکرینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں بھی ہو اللہ عز و جل سے ڈرو، اور گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ وہ گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھا برتاؤ کرو۔ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اگر بتقاضائے بشریت گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گویا توبہ کر کے پھر نیکی کر لو، انشاءاللہ یہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہوں سے توبہ بے حد ضروری ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے والے یقیناً دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، جبکہ اپنے گناہوں پر اکڑنے والے، اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والے یقیناً نامراد ہلاک و برباد ہیں۔ اور جب گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے جب یہ گناہگار دنیا سے جائیں گے، جانے کے بعد انہیں ایسی حسرت ہوگی کہ پھر اس کا کوئی ازالہ نہ ہو سکے گا۔ چنانچہ روایتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، جو بال بچوں اور دنیاوی دولتوں کی خاطر جیتے ہیں، جن کا عمل فقط دنیا کے لیے ہوتا ہے، جو دنیا میں آ کر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں بھری زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ
32 صفحات پر مشتمل رسالے قبر کا امتحان کے صفحہ نمبر 4 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم عالیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا اس روایت کو غور سے سنو۔ جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ وہ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کہاں ہیں، میری نعمتیں اور میری دولتیں کہاں ہیں؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی نہیں آیا۔ وہ مردہ حسرت کرتا ہے اور کہتا ہے اے کاش میں نے اپنے بال بچوں اور اپنی نعمتوں اور دولتوں کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی ہوتی، کیونکہ تیرے سوا میری قبر میں میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ذرا غور تو کیجئے، مردہ حسرت کرے گا کہ کاش میں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوتے، اللہ کو راضی کیا ہوتا، میں نے دنیاوی معاملات کی خاطر زندگی نہ گزاری ہوتی، اے کاش اللہ کی نافرمانی نہ کی ہوتی اور ان سب معاملات پر میں نے نیک اعمال کو ترجیح دی ہوتی، کیونکہ آج قبر میں سوائے اعمال کے میرے ساتھ کوئی نہیں آیا۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، در حقیقت دنیا دارالعمال ہے، اس میں جو عمل کرنا ہے کر لو، نیکیاں کرنا ہے کر لو، گناہوں سے بچنا ہے بچ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، ورنہ روایتوں کا مفہوم ہے مرنے کے بعد نیک و گناہگار سب کو حسرت ہوگی۔ چنانچہ اسے بیان کرتے ہوئے محبوب رب ذوالجلال صاحب جود و نوال طے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی یہاں سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے۔ فرمایا جو بھی یہاں سے یعنی دنیا سے مر کر جاتا ہے نادم ضرور ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندامت کس بات کی؟ فرمایا اگر وہ نیک ہو تو نادم ہوتا ہے کاش کچھ اور نیکی کر لیتا، اور اگر وہ خطاکار ہو تو ندامت اور حسرت کرتا ہے کہ کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے اور میں گناہوں سے باز آیا ہوتا۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمت الحنان فرماتے ہیں لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ موت سے پہلے زندگی کو، بیماری سے پہلے تندرستی کو اور مشغولیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانے اور جو موقع ملے نیکی کر گزرے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی پوری زندگی سجدہ اور سجود میں گزار دے وہ بھی یہ کہے گا کاش میری عمر اور زیادہ کیوں نہ ہوئی کہ میں مسجد میں سجدہ اور سجود زیادہ کرتا اور آج اس سے بھی اونچا درجہ پاتا۔ فرماتے ہیں کہ اس فرمان میں کفار و گناہگار سب داخل ہیں۔ کفار کو شرمندگی ہوگی کاش کہ میں مسلمان ہو گیا ہوتا، اور گناہگار کو شرمندگی ہوگی کاش کہ میں نیکوکار اور پرہیزگار بنا ہوتا، کاش کہ میں نے گناہ نہ کیے ہوتے، مگر اس وقت کی ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، نیکوکار بھی تمنا کرے گا کاش نمازیں زیادہ پڑھی ہوتی، کاش تہجد ادا کی ہوتی زیادہ پڑھی ہوتی،
کاش میں نے نفل روزے بھی رکھے ہوتے، فرض کے ساتھ ساتھ نفلوں کا اہتمام کیا ہوتا، کاش میں نے اور نیکیاں کی ہوتی۔ اور جبکہ بدکار اور گناہگار بھی ندامت اور حسرت کرے گا، اے کاش میں نے یہود و نصارہ کی نقل نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے نماز قضا نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے رمضان کے روزے نہ چھوڑے ہوتے، اے کاش میں نے ماں باپ کا دل نہ دکھایا ہوتا، اے کاش میں نے فلمیں ڈرامے نہ دیکھے ہوتے، اے کاش میں نے گانے باجے نہ سنے ہوتے، اے کاش میں نے بدنگاہی نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے حرام نہ کمایا ہوتا، اے کاش میں جوا نہ کھیلا ہوتا، اے کاش میں شراب نہ پیا ہوتا، اے کاش میں نے بدکاری نہ کی ہوتی، اے کاش میں نے گناہ نہ کیے ہوتے۔ لیکن اس وقت کی ندامت اور حسرت کچھ کام نہ آئے گی، جبکہ پے کے اجل روح لے جائے گا، جبکہ پے کے اجل روح لے جائے گا، جسم بے جاں تڑپ کر ٹھہر جائے گا، لحد میں تیری کوئی نہیں آئے گا، لحد میں تیری کوئی نہیں آئے گا، اور سن تجھ کو دفنا کے ہر ایک پلٹ جائے گا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے آپ کو نیک بنانے کا ذہن بناؤ۔ یاد رکھو، جو دن مہینے سال گزرتے چلے جا رہے ہیں، زندگی ہم سے دور اور موت ہم سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اپنی سانسوں کو غنیمت جانو، جھٹ پٹ جلدی اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں سے رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لو۔ اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کر کے نیکیاں کرنے میں مصروف ہو جاؤ۔ جی ہاں، کتنے ہی لوگ ایسے ہوئے جو آنے والے کل کے منتظر رہے کہ یہ کریں گے وہ کریں گے، ارے کل نیکیاں کر لیں گے، پرسوں اللہ کو راضی کر لیں گے، اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ وقت تو آیا مگر انتظار کرنے والے قبر میں اتر گئے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے۔ کتنے ہی جوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی، لمبی امیدیں باندھی، موت کو بھلا کر وہ کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، یہ کہتے رہے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں انہیں موت آ گئی اور وہ اندھیری قبر میں جا سوئے۔ ان کے مال، ان کے غلام، ان کی اولاد، ان کے ماں باپ، کسی چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں وہی کامیاب ہوا جو نیکیاں اور پرہیزگاری کی دولت لے کر اس دنیا سے گیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں 19ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ عز و جل کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی ہے، ہائے نفس، گرم روز و شب گناہوں ہی کا بازار ہے، ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، لیکن اس یہ بات ضروری ہے کہ جب کوئی گناہگار گناہوں سے توبہ کرے تو سچے دل سے توبہ کرے، اور جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے پھر کبھی پلٹ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے۔
صرف اپنے ہاتھ اپنے گال پر مار لینے کا نام توبہ نہیں ہے، زبان سے میں توبہ کرتا ہوں کہہ لینے کا نام توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ دل سے ہونا چاہیے اور گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جانے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے۔ جب بندہ اور گناہگار بندہ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو دیکھو میرا رب کیسا نوازتا ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی آدھی زندگی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزر گئی۔ جب آدھی زندگی اللہ تعالی کی نافرمانی میں گزر گئی تو اس نے ایک مرتبہ پانی میں اپنی داڑھی میں ایک سفید بال دیکھا۔ سفید بال دیکھ کر اسے اپنی زندگی کا احساس ہوا کہ اب تو تم موت کے قریب ہو گیا، ابھی تک اللہ کو راضی کرنے والا کوئی کام نہ کیا، بس گناہوں بھری زندگی گزارتا رہا۔ سفید بال دیکھ کر وہ ڈر گیا اور دل ہی دل میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، اے مولا میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں نے گناہ کر کر کے تجھے ناراض کیا، اپنی زندگی تیری نافرمانی والے کاموں میں گزار دی، اے مولا اگر آج میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لوں اور آئندہ گناہ نہ کروں تو کیا تم مجھ سے راضی ہو جائے گا؟ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بس اس کا اتنا دل ہی دل میں کہنا تھا، غیب سے آواز آئی، اے بندے ہم نے تمہیں مہلت دی، تم نے گناہ کیے، ہمیں ناراض کیا، اگر آج بھی تم ہماری بارگاہ میں سچی توبہ کر لو اور پلٹ کر آ جاؤ تو ہماری رحمت تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس نے یہ صدا سنی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، دل بھر آیا اور پھوٹ پھوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، رونے لگا، سجدے میں گر گیا اور توبہ کر کے عہد کر لیا، مولا آج کی بات کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ غیب سے آواز آئی، اے بندے تم نے توبہ کی، ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا۔ کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آنے والوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنا ذہن بناؤ کہ ہمیں نیک بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے، گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ الحمدللہ نیکی کرنے والا اور گناہوں سے بچنے والا دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ نیکی اور پرہیزگاری یہ وہ دولت ہے جس کے صدقے بندہ دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور انشاءاللہ اس کا بیڑا آخرت میں بھی پار ہوگا۔ اور گناہ میرے پیارے اسلامی بھائیو دنیا میں بھی ذلیل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اس گناہوں بھرے ماحول سے پیچھا چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار بنانے کے لیے آج ہم دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئے ہیں۔ آج عہد کر لو، زندگی کا کیا بھروسہ ہے، پتہ نہیں کب مر کر قبر میں چلے جائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی عہد کر لو، اپنے رب کو راضی کر لو، گناہوں سے سچی توبہ کر لو، ورنہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو، کیا جب آج ہی موت آ جائے اور رب ہمارا ہم سے راضی ہو جائے۔ گناہوں سے توبہ کرنے میں دیری کرنا عقل مندی نہیں ہے، بلکہ جھٹ پٹ توبہ کیجئے، ایک لمحے کا بھی انتظار نہ کیجئے، اپنے رب عز و جل کو انشاءاللہ رحیم و کریم پائیں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین اور تمام اسلامی بھائی، الحمدللہ دعوت اسلامی آج عالمی سطح پر دین کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ سینکڑوں شعبہ جات میں آج دعوت اسلامی کا کام ہے۔ مدنی چینل اپنی بہاریں لٹا رہا ہے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، الحمدللہ جیلوں میں دعوت اسلامی آج خدمت کر رہی ہے۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات، تربیت گاہیں، الحمدللہ 44 شعبہ جات میں آج دعوت اسلامی الحمدللہ سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہے۔ اتنا بڑا کام جو آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، یقیناً آپ کے اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کے تعاون سے ہی ہو رہا ہے۔ اپنا ذہن بنائیے کہ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ خوب اپنے مدنی عطیات، اپنی زکات، اپنے صدقات دعوت اسلامی کو دے کر دعوت اسلامی کا تعاون کریں گے۔
بلکہ یہ بھی ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ ہم اپنا چندہ بھی دیں گے اور اپنے رشتہ دار، اہل و عیال اور دوست احباب ہیں، عزیز و اقربا ہیں، ان کو بھی ترغیب دلائیں گے اور انشاءاللہ ان کا بھی چندہ دعوت اسلامی کو دلوا کر سنتوں کی خدمت میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو بھی سنا اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔